السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ان فوکس. میں ہوں وقاص علی اور میرے ساتھ موجود ہیں فہد حسین صاحب. کل ہم نے پروگرام میں بھی پی ڈی ایم کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ اب اس تحریک میں کتنی جان باقی ہے اور ان کے پاس آپشن بچے کیا ہیں. اب چونکہ رات کی پی ڈی ایم میٹنگ کے بعد یہ اعلامیہ جاری ہو چکا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس اعلامیہ کی روشنی میں بات کریں کہ آنے والے دنوں میں حکومت مخالف تحریک کیا رخ اختیار کر سکتی ہے. پچھلے 3 سال میں تو پی ڈی ایم حکومت کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں بن سکی، مگر آج کل جب ملک میں مہنگائی بھی عروج پر ہے، عوامی رائے بھی حکومت کے حق میں نہیں ہے اور ایک صفحے کی کہانی پر بھی شک و شبہات پائے جا رہے ہیں، تو اس ساری صورتحال میں کیا حکومت مخالف تحریک کوئی ایسا اقدام اٹھا سکتی ہے جس سے تحریک انصاف کو پریشانی ہو. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان طے پانے والے معاملات کی. 15 نومبر کو کالعدم قرار دی جانے والی اس تنظیم کو اب باقاعدہ طور پر وزیر اعظم کی اپروول کے بعد کالعدم کی لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس تنظیم کے کارکنان کو بھی رہا کیا جا رہا ہے. سعد رضوی کی نظر بندی بھی اگلے چند روز میں ختم ہونے کی خبریں ہیں. اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے معاملے پر بھی مختلف پہلوؤں سے بات کریں گے. فہد صاحب، بالآخر 21 میں بھی پی ڈی ایم نے باقاعدہ ایک حکومت مخالف تحریک کا اعلان کیا ہے. تو مجھے یاد آ رہا تھا دسمبر 2020 میں مولانا صاحب نے اس سے ملتے جلتے کوئی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے باتیں کی تھیں. تو وہ پہلے سن لیتے ہیں، پھر ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ اب کیا مختلف ہے اس سے. جی سنائیے گا ذرا. 31 دسمبر تک تمام پارٹیوں کے پارلیمانی اراکین اپنے استعفے پارٹی قائدین کے پاس جمع کرا دیں. قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا. اس اجلاس میں ملک کے اندر پیا جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن اور ملک کے مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں جلسوں اور مظاہروں کا شیڈول طے کیا جائے گا اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا جائے گا کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کب کیا جائے. لاہور کا جلسہ تاریخی ہوگا اور یہ حکومت کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا. اچھا، ابھی جو کل کا اعلامیہ ہے وہ بھی ذرا عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے اس کی رائے لیتے ہیں کہ کیا مختلف نظر آ رہا ہے. کل کے اعلامیہ یہ بات آئی تھی کہ ملک میں بدترین مہنگائی کی شدید مذمت کی جائے گی. بجلی، گیس، پیٹرول، آٹا، گھی، چینی، دوائی اور دیگر جو اشیاء ضروریاں ہیں ان کی قیمتوں کو مسترد کیا گیا ہے. آئی ایم ایف سے طے پانے والے شرائط عوام کے سامنے لائے جائیں گے. حکومت کی عوام دشمنی کے خلاف فیصلہ کن تحریک چلانے پر اتفاق ہوا ہے. صوبائی دارالحکومتوں میں بھرپور احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے. آخری ریلی لاہور میں ہوگی، جس کے بعد اسلام آباد کی طرف مہنگائی کے خلاف فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا. اب یہ تحریک عمران خان کو گھر بھجوا کر ہی ختم ہوگی. یہ عمران خان سے نجات کی تحریک ہے. نیب ترمیمی آرڈیننس، انتخابی اصلاحات، ای وی ایم اور انٹرنیٹ ووٹنگ کو بدنیتی قرار دیتے ہوئے مسترد کیا گیا ہے. حکومتی سازش کو ناکام بنانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کی حکمت عملی طے کر لی گئی ہے. پارلیمنٹ میں تمام جماعتوں سے مل کر حکمت عملی کی تیاری کی جو ذمہ داری ہے وہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب کو سونپ دی گئی ہے. اور آخر میں کہ اجلاس ہوا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ ڈسکا میں جو دھاندلی رپورٹ آئی ہے اس کا قصوروار جو ہیں ان کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. تو فہد صاحب، آپ کو کیا مختلف کیا نظر آ رہا ہے پچھلے سال کی نسبت جو کل کا اعلامیہ آیا ابھی؟ دیکھیں، وہ بھی سردیوں کے دن تھے. ہاں، اور وہ کلپ آپ نے دکھایا اس میں مولانا صاحب نے بڑا اپنا اوور کوٹ پہنا ہوا ہے جو سردیوں میں وہ پہن لیتے ہیں. تو وہ سردیوں کی شامیں تھیں وہ بھی، اور یہ بھی سردیوں کی شامیں ہیں. جی. لیکن فرق یہ ہے کہ ملک میں حالات تھوڑے سے تبدیل ہو چکے ہیں اور میرا خیال ہے وہ جو عوام کے اوپر جو ایک بوجھ ہے مہنگائی کا، جی، اس کی بنیاد پہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم سمجھتی ہے کہ اس باری جو ہے وہ ان کی جو تحریک ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. اور جو ان کو کچھ بہت حد تک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس میں ایک بڑی وجہ پیپلز پارٹی کا ان کا ساتھ نہ دینا تھا، اور وہ آج تک نہیں ہے پیپلز پارٹی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کچھ رابطے تیز ہو گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں تو واپسی نہیں ہوئی ہے. لیکن اس بات پہ ان کی جو رہنما ہیں، ان کے جو مختلف لیڈرز ہیں، وہ متفق ہیں کہ یہ ایک آئیڈیل وقت ہے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے کا، اس کو گھر بھیجنے کے لیے ایک نئی تحریک شروع کریں. یہاں تک تو ان کا ایک اتفاق رائے ہے. اب وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے وہ الگ ہو، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے.
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس باری جو انہوں نے ایک جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ جی فرق کیا ہے, تو اس باری جو انہوں نے شیڈیول جاری کیا ہے وہ بھی کچھ ویسا ہی لگ رہا ہے کہ شیڈیول میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ کہاں کہاں پہ وہ میرے خیال میں ریلیز کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے. جی بالکل, انہوں نے نومبر سے اسٹارٹ کیا. 13 نومبر کو کراچی میں ہوگی, اچھا 17 نومبر کو کوئٹہ میں ہے, اور 20 نومبر کو پشاور میں ہے. اور اس کے بعد جو لاہور میں ہے ایک فائنل ان کا, جیسے مولانا صاحب پچھلے سال بھی کہہ رہے تھے, اس کی ابھی ڈیٹ نہیں دی گئی. اور اس کے بعد جو لانگ مارچ ہوگا اس کے ابھی تک کوئی تاریخ سامنے نہیں آئی. اچھا, اس کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو یہ پہلے جو 3 انہوں نے جلسے کرنے ہیں, جو کراچی والا ہے اب اس میں دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دیتی کہ نہیں دیتی. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اور یہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اگر وہ باقاعدہ طور پر پی ڈی ایم میں شامل نہیں بھی ہوتے تب تک, جس کے امکانات ابھی تو کم لگ رہے ہیں لیکن کل کچھ ہو جائے دوسری بات ہے, لیکن یہ کہ وہ مکمل تعاون جو ہے ان کے ساتھ کریں تاکہ کراچی کا جلسہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے سندھ کی حکومت ہے, اور حکومتی جب وسائل اور حکومتی مدد شامل ہو تو حالات بہتر ہو جاتے ہیں, لوگ بھی آ جاتے ہیں, ایسا ہی ہے, سرکاری ٹرانسپورٹ میں لائے جاتے ہیں, کھانا وانا بھی مل جاتا ہے. تو وہ ان کو پوری کوشش ہوگی کہ وہ پہلا جو ان کا جلسہ ہے اس کے آپٹکس ٹھیک ہوں. اچھا, آپ اگر یاد کریں وکاس, تو جو پہلے جو ان کی موومنٹ شروع ہوئی تھی 2020 میں, اس میں جو ان کا گجرانوالہ کا جلسہ تھا جی 16 اکتوبر کا, وہ حالانکہ اس میں یہ ہوا تھا کہ جی وہ بڑی لیٹ لوگ پہنچے تھے اور کراؤڈ کو جانا بھی شروع ہو گیا تھا یہ کہہ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ ایک کامیاب جلسہ, ایک مومنٹم کریٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد مومنٹم کریٹ ہو گیا تھا بالکل. اور اس کے بعد پھر جو باقی جلسے تھے وہ بھی اچھے ہوئے. آپ بالآخر لاہور والے میں تھوڑے سے ان کو مسائل ہو گئے تھے, تو وہ معاملات پھر اس کے بعد کچھ گڑبڑ ہونا شروع ہو گئے. اچھا, اب میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بھی اپنی کچھ غلطیوں سے سیکھا ہے. اچھا, پچھلی جو باری تھی, ٹھیک ہے, جو بیانیہ میں غلطیاں تھیں میرے خیال میں ہر طرح کی. اچھا, یعنی کچھ انتظامی غلطیاں تھیں جس میں ہم نے کہا کہ جی کچھ جلسوں میں وہ اور لیٹ ہو گئے, صحیح وقت پہ پہنچ نہیں پائے, جلسہ لمبا ہو گیا, زیادہ ہو گئی, سٹیج پہ زیادہ لوگ جمع ہو گئے, مختلف باتیں کرنا شروع ہو گئے. تو وہ ایک انتظامی جو امور ہیں ان سے بھی ان کے مطابق انہوں نے سیکھا ہے, وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے. اب وہ کیا کون سی غلطیاں تھیں وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارا بیانیہ ہے اس سے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھئی اس وقت کیا بیانیہ تھا. آپ کو یاد ہے وہاں گجرانوالہ میں پہلی بار میاں نواز شریف صاحب نے لوگوں کے نام لینے شروع کیے تھے, اور جو اسٹیج پہ کئی لوگ تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میاں صاحب سپیچ کیا کرنے والے ہیں. اور کئی لوگ تو ایسے تھے جو محاورتاً اپنی کرسی سے گر گئے تھے. یعنی ہمارے ایک دوست ہیں, ان سے بات ہوئی تو وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جب وہ نام آئے تو ایک دو جو ان کے ساتھی تھے وہ لٹرلی انہوں نے ایسے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ وہ یہ کیا ہو گیا. تو واقعی میں کسی کو نہیں معلوم تھا. بہرحال وہ جو کچھ ہوا وہ اب تاریخ کا حصہ بن گیا, اس سے کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا نون لیگ کو اس پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن اس بار حالات آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو مختلف نظر آئیں گے. اس بار نام نہیں آئیں گے, شاید ایک نام آ جائے. ٹھیک ہے, ایک نام, میں ابھی نام لوں گا نہیں. صحیح ہے, میں پوچھتا بھی نہیں ہوں ابھی آپ سے. وہ ایک نام اگر آئے گا تو وہ اس لیے آئے گا کیونکہ وہ اب ایک نئی جو ایک حکمت عملی بن رہی ہے, ایک نیا بیانیہ بن رہا ہے, اس میں وہ نام شامل ایک طریقے سے ہوتا ہے. اب یہ بڑے خیال سے یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں. اچھا, یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ اب جو ہم بیانیہ بنائیں وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو ان کا جو اوریجنل بیانیہ تھا کہ جی ووٹ کو عزت دو, اس سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے جی, لیکن اس میں تھوڑی ہلکی پھلکی کو ترمیم تو کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. یعنی وہ آپ اگر ایک جہاز کا ڈائریکشن ہے جا رہا ہے تو یہ نہیں کہ آپ نے یو ٹرن کرنا ہے, لیکن آپ تھوڑا سا ہلکا سا اس طرف کر کے ادھر لے جائیں. تو وہ جو بیانیے میں اس ٹائم تو ہلکی سی ترمیم آ رہی ہے جو ہمیں اب ان جلسوں میں نظر آنی شروع ہو جائے گی. آپ نوٹ کیجیے گا پہلے کراچی کے جلسے میں, ٹھیک ہے, اس میں پہلی بات تو یہ کہ اس طریقے سے نام نہیں آئیں گے. جو ایک نام آئے گا وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں آئے گا. اچھا, اور وہ اس طرح کا کانٹیکسٹ ہوگا کہ اس میں باقاعدہ طور پر کوشش کی جائے گی کہ ادارے کے اوپر کچھ نہ آئے. اب اس سے آگے آپ نے میرے سے نہیں پوچھنا. کوشش یہ ہوگی کہ ادارے پہ کچھ نہ آئے, پہلی چیز. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جب تنقید ہوگی اور تنقید کے جو تیر چلیں گے وہ بالکل ہوں گے حکومت کی طرف. ٹھیک ہے. لیکن پہلے جو کہا جاتا تھا کہ دیکھیے
سلیکٹرز، ہاں اس باری زیادہ امکان یہ ہے کہ سلیکٹرز کا ذکر تھوڑا کم ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی تک یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اس میں ظاہر بات ہے ایک سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا یہ وہ لوگ جو جنہوں نے ہارڈ لائن پوزیشن لی ہوئی تھی خاص طور پہ نون لیگ میں، کیا ان کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ اور مور امپورٹنٹلی کیا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ تاثر اگر یہ بنتا ہے کہ وہ کچھ لچک دکھا رہے ہیں تو یہ اس کے لیے وہ تیار ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو اس ٹائم جماعت میں پوچھا جا رہا ہے. اور اس میں اشارہ تو کل کے اعلامیے سے ملا ہے. اس میں بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ زیادہ فوکس ہوا ہے کہ مہنگائی کے خلاف حکومت مخالف تحریک ہوگی، تو اعلامیے میں تھوڑی سی ڈائریکشن تو مل رہی ہے. اس میں ہم بات کرتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فار صاحب، کل جو اعلامیہ آیا ہے پی ڈی ایم کا اور جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب بھی تھے، اور اس میٹنگ کے بعد ظاہر ہے اسی میں ڈیسائیڈ ہوا کہ حکومت مخالف اور مہنگائی کے ایشو پہ جو ہے وہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے میاں صاحب کے بھی بیانیے میں تھوڑا بدلاؤ تو آ رہا ہے نا، ایک اشارہ مل رہا ہے ہمیں. میرے خیال میں اشارہ مل رہا ہے. اور دیکھیے بدلاؤ اس طرح بھی ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا جو پروفائل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو نون لیگ کے اندر جو ایک بیانیے کی جو ایک جنگ چل رہی تھی، ایک تگ و دو، یعنی وہ ایک طرف سے ایک کھینچ رہا ہے دوسرا کھینچ رہا ہے. آپ نوٹ کریں کہ پچھلے چند ہفتوں سے کوئی اس طرح کی بیان بازی نہیں ہوئی. بالکل نوٹ کیا آپ نے؟ ہاں بالکل. خاموشی ہے. بالکل. اچھا، اس خاموشی کا مطلب وکاس یہ نہیں کہ وہ جو ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے بالکل مکمل طور پر جو دو مختلف طریقے سے زندگی کو دیکھنے کا جو ان کا ایک زاویہ ہے وہ بالکل چینج ہو گیا، ایسا نہیں ہوا. لیکن یہ فیصلہ کچھ حد تک ہوا ہے کہ پبلک میں اس طریقے سے یہ دو ہمیں نظر نہ آئے کہ دو الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں. تو خاموشی ہے. اچھا، خاموشی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر شہباز صاحب جو ہیں وہ ایک اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. ان کا جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی جو ان کی جس طریقے سے سیاسی کاروائیاں ہیں، آپ نوٹ کرنے کہ اس میں تیزی آ گئی ہے، اور ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے ان کو کہ آپ جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کریں، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی. بالکل ایسا ہی ہے. چنانچہ وہ شروع بھی ہو گیا ہے، وہ فون کالز بھی کر رہے ہیں، مختلف پارلیمنٹری لیڈر سے بھی بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے جو ایک زمانے میں بالکل آپ کو یاد ہے کہ شاید خاقان عباسی اور پیپلز پارٹی کا تو بالکل ایک یعنی ایسا ٹکراؤ کا ایک ماحول بنا ہوا تھا نا، وہ بھی اب شہباز صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر رابطے کر رہے ہیں. بلاول صاحب سے بات چیت ہو رہی ہے. تو یعنی یہ ایک نیا ہمیں ایک اس طرح کا ایک رویہ نظر آ رہا ہے پی ایم ایل این کا، جس میں تھوڑی کرختگی کم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی انٹرنل جو ڈیبیٹس ہوئی ہیں، جو ان کی بحث مباحثہ ہوا ہے، اس میں میرے خیال میں کہ جو ہارڈ لائنرز بھی تھے ان کو بھی یہ احساس ہوا ہے کہ یہ موقع اس طریقے کا آ رہا ہے، یہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر اس میں ہم بالکل اگر ہم نے اپنے لچک دکھانے سے انکار کیا اور اس موقع کا فائدہ نہ اٹھایا تو پھر یہ ایک وہ دروازہ ہے جو کھلا ہے کل کو بند ہو جائے گا. تو یہ ایک نئی انیشیٹو ہے پی ایم ایل کی طرف سے. پبلکلی کوئی نہیں مانے گا، یہ کہیں گے نہیں وہ، لیکن آپ کو ان کے ایکشن سے یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ کچھ حد تک فلیکسیبلٹی آ رہی ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس میں آپ نے مریم نواز صاحبہ کا بھی ذرا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی نظر رکھنی ہے، ان کی ٹون پہ گہری نظر رکھنی ہے. یہ جو ابھی جلسے جلوس ہونے ہیں اس میں تقریریں ہونی ہیں. آپ نے یہ بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ وہ جو بات کرنی ہے اور شہباز صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں کتنا فرق ہے. صحیح ہے. میرے خیال میں وہ فرق اتنا نہیں ہوگا. اچھا، یہ اب تھوڑا سا یہ پلان کر کے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، کل ہم نے بات کی تھی، بلکہ آپ نے بتایا تھا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ جب ٹائم آئے گا اس کو چلائیے گا. تو آج ہم نے وہ کہیں آگے پیچھے سے وہ خبریں سنی ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو ہٹانے کے لیے اس کی باتیں ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی سے بھی رابطے ہوئے ہیں، جماعت اسلامی سے بھی رابطے ہوئے ہیں. اچھا. اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتحادیوں سے بھی شہباز شریف صاحب بات کریں گے، جو حکومتی اتحادی ہیں، جو کل ہم نے بات کی. تو اب کھل کے آنا شروع ہو گئی ہیں، چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے ذرائع ٹھیک ہیں، دوسرا میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹلی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب باقاعدہ طور پر یہ پلان جو بن رہا ہے پی ڈی ایم کا،
دیکھیے کل ہم نے بات کی تھی کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کے پاس جب اتنا یعنی وہ جھولی پھیلا کر پھر رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو وہ کر رہے ہیں، اور ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا کیا پلان ہے، کیونکہ جب ہماری ان ذرائع سے بات ہوتی ہے تو کافی حد تک تصویر کلیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو کی چیز ہے جو میں پہلے وقاص صاحب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کا کانٹیکسٹ ٹھیک رہے، وہ یہ ہے کہ یہ تمام جتنی بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کی جو بنیاد ہے نا وہ گیپ ہے جو ان کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کے درمیان ہوا ہے، کیونکہ اصل چیز وہ کھلا ہے تو اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں. کہاں تک کامیاب ہوں گے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن میرے خیال میں اب جو ایک ہمیں فرق نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے، اور اگین آپ یہ نوٹ کیجئے جو آپ نے پروگرام شروع کیا تھا کہ 2020 میں اور 2021 کے اس میں کیا فرق ہے. آپ دیکھیں 2020 میں بھی انہوں نے تمام تر یہ چیزیں کی تھیں اور پلان بھی کیا تھا، جی بالکل، لیکن اس وقت کیونکہ حالات مختلف تھے، اکانومی کے، مہنگائی کے، گورننس کے حالات اچھے نہیں تھے، لیکن وہ حال نہیں تھا جو آج ہے. ایسا ہی ہے. اور ون پیج تو بالکل ون پیج تھا، تو وہ ان کو کامیابی نہیں ملی. ابھی جو یہ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی تقریباً وہی چیز ہے. ابھی ہم بات کریں گے جو آپ نے ذکر کیا کہ ان کا جو پلان ہے پی ڈی ایم کا اور اپوزیشن کا، وہ سڑکوں پہ بھی ہے اور پارلیمنٹ میں بالکل. لیکن اصل چیز وہی ہے کہ وہ جو گیپ بنا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو کتنی سپیس دیتی ہے، اور وہ سپیس کیسے دی جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کرے، ہاں کچھ نہ کرنا بھی، اور یہ بھی بڑی فیور ہے. کچھ نہ کرنا بھی سپیس ہے نا. پہلے تو بہت کچھ کر رہے تھے، اور دوسرا اس سے اگلا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ وہ کچھ کریں لیکن دوسری طرف سے کریں. تو خیر وہ ہمیں تو نہیں پتا وہ ابھی کیا اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے، کچھ حد تک پتا ہے لیکن ابھی ہم آن ایئر اس کی بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو کرنے جا رہے ہیں اس میں ان کا یہ خیال ہے کہ جتنی سپیس ان کو ابھی مل گئی ہے وہ بھی کافی ہے. فاضل صاحب اس پہ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں اس پہ. ویلکم بیک ناظرین. جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ کم از کم خاموش بھی رہیں تو چیزیں ہماری فیور میں چلی جائیں گی. اب دیکھیں نا میں کوئی ایگزامپل دوں، چلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں نا. دو چیزیں دیکھیں، ایک ہے کہ انہوں نے اسٹریٹ پہ کیا کرنا ہے، اس پہ ابھی ذرا ہم بات کرتے ہیں لانگ مارچ کی، لاہور کے جلسے کی، باقی تم نے کر لی وہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا پارلیمنٹ کا ہے. اچھا میں آپ کو بڑی مزدار بات بتاؤں، آپ کو یاد ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے الیکشن لڑا تھا سینٹ کا حفیظ شیخ صاحب کی جی بالکل مقابلے میں، اور وہ ایک بڑی ہی یعنی کہ ایک حیران کن ان کی فتح ہوئی تھی. یہ نمبر سنی تھے ان کے پاس، نمبر نہیں تھے، لیکن وہ انہوں نے الزام بھی لگایا پیپلز پارٹی نے کہ گڑبڑ ہوئی ہے اور اس کے بعد ہوا ہے، کہ واضح اکثریت نہیں تھی. پی ٹی آئی نے الزام لگایا تھا کہ بھئی یہ دیکھ ہمارے بندے ٹوٹ گئے اور یہ. اچھا بہرحال وہ جو بھی ہوا وہ جیت گئے، یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے تھے اپنی سینٹ کی سیٹ، اور اس میں اس کے بعد پھر یہ لگا کہ جناب یہ تو ان کی میجورٹی کم ہو گئی ہے گورنمنٹ کی نیشنل اسمبلی میں. جی نیشنل اسمبلی، اور ایک دم شور مچا کہ یہ تو گئے. تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے، یاد ہے آپ؟ بالکل یاد، تاکہ وہ پروو کریں کہ نہیں میجورٹی میرے پاس ہے. اچھا جب انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کا اعلان کیا تو اپوزیشن کے اندر ایک بحث ہوئی تھی، ایک میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس موقع ہے، نمبر تو ہمارے پاس آ گئے تھے، تو اگر وہ تمام لوگ جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کے لیے ووٹ دیا تھا، اگر وہی تمام لوگ ووٹ آف کانفیڈنس کا میں ووٹ نہ دیں وزیر اعظم کو تو گورنمنٹ گر جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا اس پہ بحث بھی ہوئی، اس پہ ہوئی، اور نون لیگ اس میں پیش تھی. مزیدار بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس دن اب یہ نون لیگ کے کچھ بہت ہی اہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دن ان کے پاس نمبر آ گئے تھے. اچھا آ گئے تھے، ٹھیک ہے، کانفیڈنٹ تھے، وہ کانفیڈنٹ تھے، ان کے پاس اتنے لوگ آ گئے تھے جو، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دن حکومتی ارکان کے کچھ انہوں نے مجھے ایک نمبر بتایا ہے، وہ لوگ ایسے تھے جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یعنی اگر وہ اس دن پارلیمنٹ میں نہ جاتے تو وزیر اعظم کے ووٹ پورے نہیں ہوتے تھے. صحیح ہے، کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس کا مطلب ہے کہ ان کو ووٹ دینا. ہاں ان کو ووٹ دینا. ایسا ہی ہوا کیا
وہاں پہ پھر تھوڑی بڑی ڈرامائی ڈیولپمنٹ. اچھا. وہ یہ ہوا کہ رات کا ٹائم تھا اور وہ تمام لوگ پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. اور اگلے دن صبح ووٹ آف کانفیڈنس تھا اور ان کو وہاں پہ بٹھایا ہوا تھا اور پی ایم ایل این والے کانفیڈنٹ تھے کہ یہ لوگ نہیں جائیں گے صبح کیونکہ یہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے, اور اگر وہ نہیں جائیں گے تو صبح گورنمنٹ نے گر جانا تھا, یعنی ووٹ نہیں ملنا. پھر انہوں نے نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو رابطہ کیا. ٹھیک ہے. یہ صورتحال ہے. ابھی یوسف رضا گیلانی صاحب نئے نئے جیتے تھے. اچھا. مزار بات ہوتا ہے کیا, گھنٹے گزر گئے پیپلز پارٹی سے رابطہ ہی نہ ہو. اچھا, مطلب وہ اس سچویشن میں آنا ہی نہیں چاہ رہی تھی. وہ نے پی ایم ایل این والے انہیں فون بول رہے تھے یہ بیٹھے ہمارے پاس بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں کنفرم ہے. یہ بیٹھے ہوئے سامنے, وہ کہتے ہیں یہ سامنے والی کرسی ہے, یہ بیٹھے یہ بیٹھے ہوئے. پیپلز پارٹی ہاتھ ہی نہ اور وہ کرتے 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 وہ صبح ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ ٹائم آ گیا اور پھر وہ بالآخر جب کئی گھنٹوں بعد ان کا رابطہ ہوا تو وہ جو انہیں جواب ملا وہ یہ تھا کہ جی اس ٹائم جو پارٹی کی قیادت ہے وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو بھی وجوہات تھیں. ٹھیک ہے. اور چنانچہ اس طریقے سے وہ پھر وہ معاملہ چوپٹ ہو. اچھا, یہ سٹوری تھی. یہ سٹوری تھی. اچھا, اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت بھی ہمارے پاس لوگ آ گئے تھے تو اس وقت تو معاملات اتنے حالات اور تھے, تب تو ہوا بھی ایسی نہیں تھی. تو عین ممکن ہے اس بار بھی ہم اگر اسی طریقے سے یعنی بالکل ایک سنگل مائنڈیڈنس سے ہم یہ چیز فالو کریں اور اس بار پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہو, اس کے پیچھے پیچھے نہ بھاگ رہے ہوں, تو ہمارے پاس پارلیمنٹ کے اندر بھی نمبرز کا کچھ ہو سکتا ہے. اب یہ فی الحال اٹ از اے بٹ ٹو ارلی, لیکن ان معاملات پہ اس ڈائریکشن پہ انہوں نے کام شروع کیا. ٹھیک ہے. اور اشارے بھی مل رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. نیئر بخاری صاحب ان کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ لانگ مارچ کا پلان اگر سبوتاج نہ کیا جاتا تو حالات مختلف ہوتے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی آج بھی پی ڈی ایم کے چارٹر کی پابند ہے. تو یہ آج کا ان کا تازہ سٹیٹمنٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کافی حد تک سنجیدہ نظر آ رہی ہے ان ہاؤس چینج کے لیے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اب جو ان کی ایکسٹریم پوزیشنز تھی, نون لیگ یہاں کھڑی تھی, پیپلز پارٹی یہاں کھڑی تھی, اب اس طرح کے بیانات سے وہ آہستہ آہستہ قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ 8 سے چند ہفتے پہلے تک جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک دوسرے کے اوپر ایک لفظی جنگ شروع ہوئی تھی, یاد ہے آپ کو؟ بڑی تیز باتیں ہو رہی تھیں. بالکل ایسے ہی. وہ آج کل بالکل سننے میں نہیں آ رہی. تو ایک موو تو چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس موو میں اب دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہم نے ڈسکشن کی وہ, اور دوسرا جو اسٹریٹس پہ ہم اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی جو گورنمنٹ نے اس پہ رد عمل دیا ہے, آخری 5 منٹ ہے ہمارے پاس اس ٹاپک کے لیے, تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے جی یہ تو دھان متی کا کنبہ ہے اور بس یہ بیٹھے ہیں, ڈویژنل لیول کی یہ پارٹیز ہیں اور یہ ایک قومی لیول کی پارٹی کے خلاف کوئی سیریس تھریٹ نہیں ہے. تو اتنا کیوں پورے اعتماد ہے؟ نہیں وہ تو خیر ان کا تو گورنمنٹ کا تو یہ ایک سٹائل بھی ہے کہ بڑی بات کرنی ہے, اور ٹھیک ہے سیاست میں کر لیتے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن دیکھیے یہی وہ معاملہ ہے جس میں پی ڈی ایم یا اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ ہم نے پریشر بڑھانا ہے. یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جو ایک نیا شیڈیول دیا ہے اس کا, اس میں پہلا کراچی میں ہے, پھر اس کے بعد اسی مہینے میں خیال ہے کوئٹہ میں بھی ہے, پشاور میں بھی ہے. اچھا, لاہور کی ڈیٹ نہیں دی انہوں نے. ہاں, یہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک دو اس کے اہم نقطے ہیں جو بیان کرنا چاہتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, لاہور کے جلسے کی ڈیٹ نہیں دی اور لانگ مارچ کی ڈیٹ نہیں دی. وہ اس لیے نہیں دی کیونکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلی باری لاہور کے جلسے میں ہو گئی تھی گڑبڑ, اور اس وقت شہباز شریف بھی جیل میں تھے اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ بھی جیل میں تھے, اور بہت سارے لوگوں کا نون لیگ کے اندر یہ ایک کہا گیا کہ جی انتظامی طور پر معاملات اس جلسے کے ٹھیک نہیں تھے, اور انتظامی معاملات عام طور پہ حمزہ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں, اور وہ کیونکہ تھی نہیں تو ان کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہوئی اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. ابھی ان کا خیال ہے اپوزیشن کا کہ ہم نے یہ جو 2-3 کارروائیاں ہیں ان کو کرنے, ہر کارروائی جو ہے, ہر جلسہ جو ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ معاملات کہاں کھڑے ہیں. اچھا, کیونکہ اب انہوں کی ایک نظر عوام پہ ہے اور ایک نظر اسٹیبلشمنٹ پہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک جلسہ کرنا ہے, وہاں سے عوام کا اپنا رد عمل ٹیسٹ کرنا ہے, اور مہنگائی کا اور دیگر معاملات کا اور پیپلز پارٹی کا تعاون, وہ سارا ٹیسٹ کر کے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس وہ نمبرز آ رہے ہیں جس سے
لگے کہ جناب یہ ایک موومنٹ ہو رہی ہے. لیکن دوسری نظر انہوں نے رکھنی ہے اسٹیبلشمنٹ میں کہ یہ جو ہم نے کیا ہے اس سے وہاں سے کیا رسپانس آ رہا ہے, کیا وہ کچھ اس طرف جا رہے ہیں یا کچھ انکریجمنٹ اس طرف آ رہی ہے یا وہ بیچ میں کہیں بھی نہیں ہے. ہاں, ادھر سے کیا اشارے ملتے ہیں, کئی اشارے. تو یہ ہر سٹیپ پہ انہوں نے یہ ایک طرح کا اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ اچھا جی اب نیکسٹ ہمیں کیا کرنا ہے, کہاں تک لے کے جانا ہے. لاہور کی ڈیٹ اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ لاہور ہوگا کروشل. لاہور آپ سمجھیں کہ وہ ہے کہ جب آپ تیر کمان کر رہے ہیں تو آپ نے تیر کھینچا اس کو, تو جو بالکل آخری ہے نا وہ لاہور ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ آ گئے پھر آپ واپس نہیں آتے, پھر آپ کو تیر کو چھوڑنا ہے. تو وہ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ جو تیر چھوڑنے والا ٹائم ہے وہ ابھی یہ اس کا تعین نہیں کر سکتے, اور اس سے جڑے گا لانگ مارچ. ٹھیک ہے, تو یعنی جس طرح وہ ہوتا ہے نا کوکنگ شوز آپ دیکھتے ہوں. جی جی بالکل. تو اس میں ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ فلانا فلانا یہ ڈالیں وہ ڈالیں, اور نمک حسب ذائقہ. ہاں تو لاہور حسب ذائقہ ہوگا. اچھا, لاہور حسب ذائقہ ہے کیونکہ پچھلا بھی ایکسپیرینس ان کو ہے کہ وہاں سے مومنٹم ٹوٹا تھا. بالکل, اب بڑے کیلکولیٹڈ وے سے ہم نے چلنا ہے. یعنی 1-1.5 مہینے میں وہ دیکھیں گے کہ اس ٹائم جو یہ ہانڈی پکا رہے ہیں اس میں کتنی نمک کی ضرورت ہے, کہیں اور سے نمک مسالہ ڈال رہا ہے یا اوپر سے ڈالنا ہے. تو یہ اس لیے وہ, اور آگے سے لانگ مارچ جو ہے وہ اس کو انہوں نے خالی چھوڑا ہوا ہے. اچھا سر, ویسے اگر ان کے پی ڈی ایم کی کمزوریاں بھی ہم نے ڈسکس کر لی ہیں اور جس طرف وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے, لیکن ایشو تو ہے نا ملک میں. اسٹیبلشمنٹ والی بھی ایک حقیقت ہے کہ پچھلے مہینے میں کچھ معاملات خراب ہوئے تھے, اور مہنگائی بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. عوامی رائے کافی حد تک تبدیل ہوئی ہے. پروگرامز بھی ہم نے کئی دیکھے ہیں جس میں عوام کافی ناراض نظر آ رہی ہے حکومت سے. تو اپوزیشن کو یہ ایک قسم کا بونس پوائنٹ تو ملتا ہے نا یہ والا. بالکل ملتا ہے, بالکل ملتا ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ اس بار اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم یہ موومنٹ چلاتے ہیں اور یہ بہت حد تک کامیاب ہوتی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس سے ملے گا. ہاں, این ممکن ہے کہ ان کو حکومت کو گرانے میں وہ کامیاب نہ ہو, لیکن جس طرح کے معاملات اور حالات جا رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ کمزور ہے, تو اس پہ جب اگر یہ دباؤ ڈالیں گے تو ان کے خیال میں کچھ نہ کچھ ہوگا. اور دیکھیں وہ کیونکہ آج کل T20 ورلڈ میچ بھی چل رہے ہیں, تو اگر میں آپ کو ایک سپورٹس کی اصطلاح میں بتا دوں کہ وہی کہتے ہیں کہ جب اگر آپ بیٹسمین پہ بہت زیادہ پریشر ڈالیں نا تو وہ اس کے غلطی کرنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. ہاں, کوئی نہ کوئی غلطی کرے گا ضرور. ان کا خیال بھی یہی ہے کہ اتنا دباؤ ڈالو کہ وہ کوئی غلطی کرے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے, اس سے ہم بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. فاضل صاحب, کل رات کو ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وسیع تر قومی مفاد میں کل عدم کی لسٹ سے اس کو نکال دیا جاتا ہے. تو ابھی تک وہ کارکنان وزیر آباد میں ویسے تو بیٹھے ہیں, لیکن کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت کوئی بیک فٹ پہ تھی, کوئی ویک نظر آ رہی تھی اس سارے معاملے میں, اگر پچھلے 10-12-14 دن کا ہم اگر جائزہ لیں تو؟ بکاز میرے خیال ہے ویک کا کہنا تو آپ بڑا ان کو ایک فری پاس دے رہے ہیں. میرے تو خیال میں وہ گھٹنے انہوں نے ٹیکے ہوئے تھے, وہ تو بالکل سرنڈر کیا انہوں نے. جو کچھ ٹی ایل پی چاہتی تھی وہ ان کو دے دیا گیا ہے ابھی تک جو سامنے آ رہا ہے. اور اگر وہ اتنی زیادہ انتہا کی کمزور نہ پوزیشن ہوتی گورنمنٹ کی تو وہ کم از کم مجھے اور آپ کو اور پاکستان کی عوام کو یہ تو بتا چکے ہوتے کہ اس معاہدے میں ہے کیا, چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ جو جس طریقے سے یہ چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی کہ جن کو کل عدم جو کیا ہوا تھا وہ واپس کر رہے ہیں, وہ شروع ہو گیا ہے, وہ سائن بھی ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب باقاعدہ طور پر جو ہے یہ جو ٹی ایل پی ہے یہ اپنی کارروائیاں شروع کر دیں گی. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک وہ وہاں پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کی بھی میرے خیال ہے بات ہوئی ہے ٹی ایل پی کے کچھ اہم ذرائع سے. ٹی ایل پی کے ذرائع سے میری بات ہوئی ہے, کیا بتاتے ہیں ان سے میں نے پوچھا ہے کہ آپ کا اب کہیں ڈیڈ لاک ہے حکومت کے ساتھ یا نہیں ہے. ٹھیک. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو مطالبات تھے نا وہ آہستہ آہستہ حکومت سارے پورے کر رہی ہے. اچھا, باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ پورے ہو رہے ہیں, ہمارا ڈیڈ لاک کوئی بھی نہیں رہا, اور زیادہ سے زیادہ ہم اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ سعد رضوی صاحب باہر آئیں اور ہمارے سے آگے بات کریں, اور اس کے بعد ہم اٹھ جائیں گے اور ہم جائیں گے اپنی ڈویژنز میں, اپنے شہروں میں, اور وہاں جا کے ری آرگنائز کریں گے ہم اپنی جماعت کو. یعنی باقاعدہ طور پر وہ پلان یہ بتا رہے ہیں کہ اب ان کا جو نیکسٹ آنے والے دنوں میں جو ان کا جو سیاسی کاروائی ہے اور جو تنظیم سازی ہے وہ شروع کر رہے ہیں. ان کا فوکس یہ ہے, اور ابھی وہ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہروں میں اور محلوں میں جا کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی بندہ ابھی جیل میں تو نہیں ہے, آپ کا کوئی بندہ 4th شیڈیول میں تو نہیں ہے,
اور وہ تسلی کریں اگر کسی کا ہے تو گورنمنٹ سے اس بندے کو باہر نکلوا رہے ہیں. اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جی اس لیے بیٹھے. اچھا, تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے, کوئی کسر نہ رہ جائے, کیونکہ ایک بار یہ اٹھ گئے تو پھر وہ جو پریشر ہے, وہ دباؤ ہے, وہ تو ختم ہو جائے گا گورنمنٹ پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا جا رہا ہے کہ ان کے تمام تر لوگ جو ہیں وہ رہا ہوتے جا رہے ہیں, یعنی آخری اپنی شرط کو منوا کر پھر یہ اٹھیں گے اور اپنی جو سرگرمی ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے. اور میرے خیال ہے اس میں بھی آپ کو شک نہیں ہے کہ سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کی رہائی جی چند دنوں میں, جی چند دنوں, 4 شیڈیول سے وہ نکل چکے ہیں. تو یعنی پھر ہم ایکسپیکٹ یہ کریں, جو آپ کی جو بات ہوئی ہے ان کے ذرائع سے, اس سے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں ٹی ایل پی کا جو ایک سیاسی روپ ہے جی وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور انہوں نے یہ آپ کو کہا کہ جب یہ ان کی لیڈر باہر نکلیں گے تو باقاعدہ وہ کیا ایک دورہ کریں گے, ڈسٹرکٹس کا دورہ کریں گے, کہہ رہے ہیں پہلے ہمارے پاس آئیں گے, ہمارے سے بات کریں گے, اس کے بعد ہم اپنے شہروں میں نکل جائیں گے اور وہاں جا کے لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے اور پارٹی کارکنان کو انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیں نا وکاس, یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے ہمیں بتائی ہے اس کو, کیونکہ اس سے ہمیں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ٹی ایل پی کو یہ اندازہ ہے کہ ان کی جو سپورٹ بیس ہے وہ کتنا زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے اور اس کو اب موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے پچھلے کئی مہینوں سے یا چلیں پچھلے 1 سال سے وہ اپنی اس طرح کی کارروائیاں تو کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ان کا جو یہ ایک پولیٹیکل سائیڈ ہے وہ اتنی زیادہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تھی. اب تو یہ کلیئر ہو گیا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو اگلے جنرل الیکشنز آنے ہیں اس میں انہوں نے بھرپور حصہ لینا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت حد تک ایک بڑی جماعت کی طرح یہ میں خیال ہے پنجاب سے ابھرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ گراؤنڈ خود گورنمنٹ دے رہی ہے, ان کو گورنمنٹ خود دے رہی ہے. اچھا, اب لوگ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ یہ اتنی بڑی ریالٹی بن گئی ہے تو ہر جماعت چاہے گی کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعاون کیا جائے. جی, وہ 2 بڑی جماعتوں نے اشارہ بھی دیا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے بھی دیا ہے اور شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی. ڈینائی تو نہیں کیا لیکن وہ لگ رہا تھا ان کی باڈی لینگویج سے کہ وہ اس کو ڈینائی نہیں کر رہے کہ کوئی الحاق نہیں ہو سکتا. دیکھیے, کیونکہ یہ تو ہمیں معلوم ہے لاسٹ ٹائم ٹی ایل پی کے امیدواروں نے نون لیگ کا ووٹ کاٹا ہے اور اسی لیے ان کو چلیں وہ پھر لمبی کہانی ہو جائے گی کہ ٹی ایل پی کیسے بنی اور کیوں بنی اور اس کا کیا مقصد تھا. بہرحال وہ, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک رائٹ ونگ مذہبی ووٹ ہے اور یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ روایتی طور پر نون لیگ کا ووٹر تھا جو اب اس طرف کیا ہے. اب اگر ٹی ایل پی واقعی میں اس طریقے سے بھرپور طریقے سے اپنی سیاسی کارروائیوں کو شروع کر رہی ہے اور اس کو کھلی چھٹی بھی مل گئی ہے, اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں رہی, اس کا جو کالعدم اس کو قرار دیا گیا تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے, اس کے تمام تر جو لوگ ہیں ان کو رہائی مل گئی ہے, 4 شیڈیول سے ان کے نام ختم ہو گئے ہیں اور ان کے لیڈر جو ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور ان کے تمام مطالبات جو ان کے نظریاتی نعرے کی بنیاد پہ تھے وہ حکومت اور ریاستیں دے دیے ہیں. اگر آپ ایک ووٹر ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو بڑی یعنی طاقتور جماعت ہے, پاورفل ہو کے سامنے آئی ہے. دیکھیں نا, یعنی ریاست سے بھی اپنی بات منوا لی, حکومت کو بھی گھٹنے ٹکوا دیے, سارے اپنے پرتشدد کام کر کے اور لوگوں کو بھی چھڑوا دیا اور یہ بھی دکھا دیا کہ آ کے اس جماعت کے پاس سیاسی قوت بھی ہے اور تشدد کرنے کی اہلیت بھی ہے. مجھے بتائیں وقاص, پاکستان میں کوئی ایسی جماعت ہے؟ یعنی ایک انوکھی سی ایک چیز ہے اور اس میں یعنی یہ بڑی ایک بہت حد تک ایک ڈینجرس ایک پریسیڈنٹ یہ سیٹ ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے کہہ تو دیا ہے کہ جی جو ہمیں ذرائع سے آ رہا ہے کہ جی آپ وہ پرتشدد احتجاج نہیں کریں گے, لیکن جب بھی انہوں نے پرتشدد احتجاج کیا ہے تو انہیں فائدہ ہوا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. تو اس لیے اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ بالکل یہ مکمل طور پر ساری ان کی اپروچ چینج ہو گئی ہے تو ایسا نہیں ہے. آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ حکومت اس کو پھر اپنی فتح کیسے کہہ رہی ہے؟ کل ترجمان جو پنجاب حکومت کے ہیں حسان خاور صاحب, تو انہوں نے بھی خوشخبری لفظ استعمال کیا ہے کہ صلح صفائی سے کام ہو گیا ہے تو یہ ہم سب کے لیے خوشخبری ہے. وقاص حکومت تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مہنگائی اتنی بری نہیں ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں. آج بھی وزیر اعظم کا بیان آیا ہے. جی آج بھی آیا. تو حکومت کا تو اب دیکھیں نا, وہ انہوں نے تو ہر چیز پہ اس طریقے سے بات کرنی ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہے. ہمارے کچھ دوست ہیں بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں جن کا خیال ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ الیکٹورلی اتنی پاورفل نہیں ہے جتنا ہم اس کو یا مختلف لوگ کہہ رہے ہیں. بہرحال ممکن نہیں ہوتا, اب الیکشن میں جب آئیں گے تبھی معلوم ہوگا. لیکن
یہ جو اگر جس طریقے سے آپ نے جو بات کی ان کے ذرائع سے، اگر یہ آنے والے دنوں میں یہ اس طرح کے دورے کرتے ہیں اور یہ اپنی ایک پبلک انگیجمنٹ یا پبلک آؤٹ ریچ کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کس طریقے، اور کیونکہ اب یہ کلعدم ہی نہیں ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے اور آپ کو پیمرا فون کرے اور کہے کہ جی آپ نے یہ جلسہ نہیں دکھانا. وہ تو پھر جو اگر وہ ایک لیجٹمیٹ سیاسی جماعت ہے تو پھر جس طرح آپ نون لیگ کے جلسے دکھاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے دکھاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے دکھاتے ہیں، پھر آپ ٹی ایل پی کے بھی دکھائیں گے. اب تو ان کے لیے کھل کے کھیلنے کا ٹائم آ گیا، اور یہ ٹائم دیا ہے وفاقی حکومت اور بالکل کھول دیا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پچ کھول دی ہے، پچ کھول دی اور بالکل اچھی سی بیٹنگ پچ بنا دی ہے، اور ان کو بلہ بھی تھما دیا ہے اور بولا ہے کہ یہ جی آپ کو ہلکی ہلکی ہم سافٹ والیز کرائیں گے، آپ کھیلیں. ایک اور ٹیم کا ایڈیشن ہو گیا. بہت شکریہ فعال صاحب. ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.